اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے لوگوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے, اور ایک ہی نظام ہو تو اس میں یونٹی بھی ہوگی اور بچوں کو ایک ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا. تو آئی تھنک یو میڈ دا پوائنٹ ویل, یور ڈلیوری واز گڈ, اٹ واز کانفیڈنٹ, گڈ. ہاں صاحب. نہیں, میں تو کہوں گا کہ انہوں نے اپنی پوائنٹ کو کافی اچھی طریقے سے پیش کیا, اپنے نظریے کو. صرف یہ میں بتاتا چلوں تب اس سے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے انٹلیکچوئلز ہیں یا اچیورز ہیں یا سائنٹسٹس ہیں یا شاعر ہیں, یہ نہیں ہوا کہ صرف ایچ ایس این اور گرامر اسکول سے آئے ہیں, اکثر گورنمنٹ اسکولوں سے بھی آئے ہیں. تو وائل آئی ایم فار دا سیم تھنگ, ایک یونیفارم سسٹم ہونا چاہیے. میرے خیال سے اوور آل سسٹم کی امپروومنٹ بھی ہونی چاہیے. میجر چیز جو ہے گورنمنٹ اسکول میں جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن گورنمنٹ اسکول کے اگر آپ معیار کو بہتر کریں گے تو وی ول ہیو مور ڈاکٹر عبدالسلام دین وی ہیو رائٹ ناؤ. شکریہ. Yes, I mean, it was one-sided. You took a very strong position. I may not agree with your position, but you did justice to your position. So that was good. تھوڑا سا مشکل کام پھر میرے آیا. آپ کا شروع میں تو بھٹک گئی تھیں, میں کہا ہو گیا کام, بٹ دین یو ریکمپوز یور سیلف. جو چیز جس کی وجہ سے آپ کو کامنٹس مل رہے ہیں, کیونکہ یونیفائڈ ایجوکیشن سسٹم کی آپ نے بات وہ نہیں کی جو میری نظر میں ایک ہے. آپ نے صوبوں کی بات کی, صوبائیت کی بات کی, فرقوں کی بات کی. تو اگر متعدد تعلیمی نظام ہو تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تفرقہ. وہ لفظ آپ نے نہیں استعمال کیا, اگر وہ ایک کر دیتی تو خان صاحب کی بات بھی صحیح ہے, لیکن اگر مجھ میں آپ میں یہ بھی ایک فرق ہے تو پہلے کم فرق ہے. یہ بھی ایک فرق آ گیا کہ آپ کی تعلیم اچھی بری نہیں ہے, آپ نے کچھ اور ہی پڑھا ہے, میں نے کچھ اور ہی پڑھا ہے, آپ کچھ اور ہی سوچتی ہیں, میں کچھ اور ہی سوچتا ہوں. تو پاکستانی کیسے بنیں گے آپ؟ تشریف رکھیے. اگلا کنٹیسٹنٹ میں پک کیے لیتا ہوں. یامین صاحب تشریف لائیے. جی خان صاحب. ان کا موضوع ہے بجلی کا بحران. بجلی کا بحران. یامین صاحب بسم اللہ کیجیے. بجلی آج کل ہر جگہ یہی چل رہا ہے کہ بجلی کا بحران, بجلی ہے ہی نہیں. سب سے بڑی ایک مسئلہ یہ ہے پاکستان کے لیے, اگر بجلی نہیں ہوگی صنعتیں نہیں چلیں گی, صنعتیں نہیں چلیں گی تو دنیا میں نام نہیں ہوگا, دنیا میں نام نہیں ہوگا تو ہماری اچھی امیج نہیں بنے گی. اب ضرورت یہ ہے اس وقت کی کہ ہمیں بجلی زیادہ بنانی ہے. راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ دریاؤں میں پانی نہیں ہے. ہمارے پاس سب سے بڑے کول ریزروز ہیں, سب سے بڑے کول ریزروز, ہم اس سے بجلی نہیں بنا رہے. وجہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح بنائے گی. ہمارے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح کنورٹ کریں بجلی میں. بجلی بہت بڑی ضرورت ہے آج کے دور کی. اگر بجلی نہیں ہوگی تو ہم ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ ملک کیسے ترقی کرے گا جس میں 24 گھنٹے تو لائٹ, 22 گھنٹے تو لائٹ ہوتی نہیں ہے, 2 گھنٹے لائٹ ہوتی ہے. اگر ہم ایک شروع سے دیکھیں بجلی کا بحران شروع کہاں سے ہوا, سن 2000 سے شاید شروع ہوا ہے بجلی کا بحران. اگر ہم نے اسی وقت زیادہ ڈیمز بنا لیے ہوتے, اسی وقت نئے پروجیکٹس بنا لیے ہوتے تو آج ہم اس حالت میں کبھی نہ ہوتے. آج پاکستان کی معیشت بہت نیچے ہے. وجہ ہماری صنعتیں کام ہی نہیں کر رہی ہیں. کبھی 2 دن کے لیے انہیں سپلائی بند کر دی جاتی ہے, کبھی 2 دن کے لیے انہیں سپلائی بند کر دی جاتی ہے. میں ان میں سے نہیں جو صرف تنقید کرے. اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے کول ریزروز کو استعمال کریں, کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ کول ہے. اگر ہم چاہیں تو کول سے اتنی بجلی بنا سکتے ہیں کہ پورے ایشیا کو بجلی پرووائڈ کر سکیں. آج ہم ٹھیکے پہ بجلی گھر لے رہے ہیں, وہ بھی برڈن عوام پہ ہی پڑے گا, کیونکہ ٹھیکے پہ بجلی بہت مہنگی ہے. پہلے ہی بجلی کے بل اتنے آتے ہیں, اب آگے اور ٹھیکے کے بجلی گھر آئیں گے تو عوام تو پوری دب ہی جائے گی. اب عوام بجلی لے گی یا پھر پھل کھائے گی. سو شکریہ. ہاں صاحب. ہاں جی, آئی تھنک ایک تو یہ ٹاپک میں آسانی یہ تھی کہ اس ٹاپک پہ تو ہر پاکستانی بہت کچھ بول سکتا ہے. انہوں نے کول کی بات کی اور یہ ساری بات کی, اس کا مطلب ان کا مطالعہ رہا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ کیا گفتگو شنید ہو رہی ہے. تو میرے خیال سے ایک ایکسٹمپور بولنے کے لحاظ سے اس میں انہوں نے اٹس اے گڈ ایفرٹ. جی, آئی وڈ اگری ود دیٹ. آپ میں کانفیڈنس بھی تھا, اردو پہ آپ کو عبور بھی حاصل ہے, آپ نے انگریزی کا کوئی سہارا نہیں لیا, اور آپ کے پوائنٹس اچھے تھے کہ آپ نے پرابلم کا بھی ہمیں پیش کی اور پھر اس کا سلوشن بھی بتایا, اور ایک گلوبل لیول پہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے پاکستان کی بجلی کرائسس کا وہ بھی شامل کیا. تو ویری گڈ. ہاں صحیح ہے. آپ نے although مے بی کہ آئی وڈ وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ کیوں ہم نے نہیں کیا ہے, آپ کا پرسپیکٹو
کہ ہم نے کال بھی نہیں کیا, ہم نے ڈیمز بھی نہیں بنائے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجہ یہ نہیں, a little bit in your, but very good because obviously 2 minutes صرف تھے آپ کے پاس, تو آپ اتنا کچھ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے تھے, but it showed that your general knowledge is good. I do not agree. آپ رینج سے باہر آ گئے. آپ رینج سے, آپ نے کہا میں تنقید نہیں کر رہا, اور آپ تنقید ہی کر رہے تھے. آپ رینج سے باہر یوں آ گئے کہ آپ نے سیاست چھیڑ دی, جو اب آ کے پھنس گئے. راجہ پرویز مشرف صاحب کا نام تو دے دیا, پھر آپ نے کہہ دیا کہ کول, ہر کول پہ کام ہو رہا ہے, وہ کام شروع ہو چکا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ جی اس سے ہماری دنیا میں ساکھ, بے روزگاری کہاں گئی, وہ آپ کھا گئے. پھر آپ نے کہا پورے ایشیا کو بجلی, ارے بھیا اتنا بھی کوئلہ نہیں ہے کہ پوری ایشیا کو بجلی دے دو گے, ایشیا بہت بڑا ہے. اور دوسرا ہے کہ ایشیا کو آپ کو بجلی کی ضرورت نہیں. تو وہ سیاسی جملے زیادہ ہو گئے, کانٹینٹ کہیں رہ گیا. تو آپ اپنی رینج سے باہر آئے. میں نے یوں کہا کہ آپ وہاں چلے گئے جہاں آپ لگا تو کہ ہاں بھی راجہ پرویز مشرف کا نام سن رکھا ہے بچے نے, یہ کول کا پتہ ہے, لیکن اس کی سمجھ نہیں کیا, رینج سے باہر آ کے پھنس گیا. ٹھیک ہے بیٹھی جی. مرینا, ہاؤ اباؤٹ یو؟ آئیے تشریف لائیے. جی خان صاحب, ان کا موضوع وکی لیکس دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں؟ میرے لحاظ سے آج لوگوں کے اندر اتنی لوگوں کو سمجھ ہے, اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا. مجھے لگتا ہے جو وکی لیکس نے کیا وہ کافی حد تک وہ تھا جو کہ ہم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے. وہ ایک ایسی چیز جس نے بہت سارے سچ سامنے لایا. مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ تھیں جو وکی لیکس نے بتائیں, لیکن انہیں آفیشیلی بتا دینا اس چیز کو پروف کرتا ہے کہ بھئی یہ ہوئی چیز صحیح. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو بہت سارے حکمران ہیں وہ امریکہ کے سامنے جھکتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ وہ ان سے ڈرتے ہیں اور انہی کی بات مانتے ہیں. دے آر ڈکٹیٹڈ بائی دیم, اگر ہم اس کو اس طرح کہیں تو اس لیے وکی لیکس نے جو